مقالہ نمبر 36، دنیا داری راس المال اور دنیا اس کا منافع ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دین کے کاموں کو راس المال سمجھ کر اسے دنیا کا نفع جانو۔ پہلے تو اپنے وقت کو آخرت کے حاصل کرنے میں خرچ کرو، پھر جو وقت فارغ ہو اسے دنیا حاصل کرنے کے لیے کام میں لاؤ اور معاش حاصل کرنے میں مصروف ہو، لیکن بہرحال دنیا کو آخرت کا سرمایہ نہ بناؤ، اور دنیاوی امور میں کچھ وقت ملے تو اسے آخرت کے کاموں میں صرف کرو، اور اس فارغ وقت میں پنجگانہ نماز اس طرح ادا نہ کرو کہ نماز کے ارکان اور سجود مکمل طور پر ادا نہ ہوں اور نہ ہی اطمینان حاصل ہو۔ یہ بھی نہ کرو کہ ایک ہی وقت میں 5 نمازیں پڑھو یا سستی کے باعث دشواری محسوس کر کے دن چڑھے تک پڑھ کر سوتے رہو، اور تمام دن نفس کی خواہش کے زیر اثر کام کرتے ہوئے شیطان کی مطابعت میں اپنے نفس کے مطیع ہو کر آخرت کو دنیا کے بدلے میں بیچ ڈالو۔ حالانکہ نفس تو تمہاری غلامی اور سواری کے لیے ہے، اور تمہیں حکم دیا گیا ہے کہ اس پر سلامتی کے ساتھ سواری کرتے ہوئے چلو، کیونکہ سلامتی ہی خدا کی اطاعت اور آخرت میں کامیابی کا راستہ ہے۔ اس کے برعکس تم نے لگام کو نفس کے سپرد کر دیا ہے اور خواہش نفس کی لذت میں شیطان کی رضا و موافقت شعار کر لی ہے۔ یوں تم نے دین و دنیا کی بہتری چھوڑ کر اور اپنا نقصان کر کے قیامت میں عمل خیر کے نقطۂ نظر سے مفلس تر اور دین کے حوالے سے لوگوں سے زیادہ گھاٹے میں رہنے والے ہو گئے۔ یہ خرابی بھی ہوئی اور نفس کی مطابعت کی وجہ سے دنیا میں بھی تمہیں قسمت سے زیادہ کچھ نہ ملا۔ اگر تم آخرت کی راہ پر چلتے اور آخرت ہی کو دنیا کا سرمایہ سمجھتے تو یہ دین و دنیا دونوں میں گھاٹے کا سودا نہ تھا۔ اس طرح تمہاری قسمت کا جو کچھ تمہیں دنیا میں ملتا وہ تمہارے لیے خوشگوار اور خوش آئند ہوتا، اور تم عزت و تکریم کے ساتھ دنیا میں رہتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالی دنیا کی نیت سے آخرت نہیں دیتا، بلکہ آخرت کی نیت سے دنیا عطا کرتا ہے۔ آخرت کی نیت ہی عبادت اور اطاعت کی روح اور اصل ہے۔ اس لیے اگر تم زہد و عبادت کے ساتھ دنیا میں اطاعت خداوندی میں مصروف رہتے ہوئے آخرت مانگو گے تو محبت و اطاعت الہی کے باعث خواص میں شامل ہو جاؤ گے، اور تمہیں بہشت کی نعمتوں سے نوازا جائے گا، اور تم رحمت خداوندی کے جوار سے مستفید ہوگے۔ لیکن دنیا کی خدمت و اطاعت میں لگے رہنے سے تمہیں صرف اتنا ہی ملے گا جو تمہاری قسمت میں ہے۔ چنانچہ ہر حال میں خالق و مالک حقیقی کی اطاعت و اتباع ضروری ہے۔ اگر تم آخرت کے تصور سے ہٹ کر دنیا میں مشغول ہو گئے تو قہر الہی کے مستوجب ہو جاؤ گے، اور آخرت کی بھلائیاں تمہارے مقدر میں نہیں ہوں گی، بلکہ دنیا کی تنگی اور سرکشی تمہیں ملے گی، اور تمہاری قسمت کی ہر چیز بھی قہر خداوندی کا شکار ہو جائے گی۔ اس لیے دنیا بھی خدا کی ملکیت میں ہے، اور خدا کے نافرمانوں کو ذلت کا پیغام دیتی ہے، اور اس کے فرما برداروں کو عزت کا مقام دیتی ہے۔ اس موقع پر رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پیش نظر رہے کہ دنیا و عقبہ 2 سوکنوں کی طرح ہیں، ان میں سے ایک کو خوش کرنا چاہو گے تو دوسری ناخوش ہو جائے گی۔
خداوند تعالی کا ارشاد ہے، اگر تم سے کچھ دنیا کے اور کچھ آخرت کے طالب ہیں کہ تم میں سے کچھ دنیا کے اور کچھ آخرت کے طالب ہیں، اس لیے تمہیں غور کرنا چاہیے کہ تم آخرت کے خواہش مند ہو یا دنیا کے۔ دنیا میں رہتے ہوئے ان دونوں میں سے کس سے محبت کرتے ہو؟ دنیا کے بعد جب تم آخرت میں لوٹو گے تو وہاں بھی ایک فریق دنیا کا اور دوسرا آخرت کا خواہش مند ہوگا۔ اسی طرح قیامت میں بھی جنتیوں اور جہنمیوں کے دو فریق ہوں گے۔ ان میں سے ایک گروہ اپنے حساب کی طوالت کے باعث حشر کے میدان ہی میں کھڑا رہ جائے گا۔ باری تعالی جل و علا کا ارشاد ہے، وہ دن تمہارے اندازے کے مطابق 50,000 سال کا ہوگا اور ہر دن 1,000 سال جتنا ہوگا۔ اور ایک گروہ عرش کے زیر سایہ ہوگا، جیسا کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم حشر کے دن عرش کے سائے میں ان دسترخوانوں پر بیٹھو گے جن پر طاہر کھانے، عمدہ پھل اور برف سے ٹھنڈا دودھ سے زیادہ سفید شہد ہوگا۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ لوگ بہشت کے اندر اپنے مکانوں کو دیکھیں گے۔ جب مخلوق حساب سے فارغ ہو جائے گی تو انہیں بہشت میں داخل کیا جائے گا اور انہیں ان کے گھروں میں لے جایا جائے گا۔ جس طرح دنیا میں کسی کو منزلوں کا پتہ بتایا جاتا ہے، یہ مقام و مرتبہ ان لوگوں کو اس لیے حاصل ہوا کہ انہوں نے دنیا کے بجائے آخرت کی خواہش کی، اور جن لوگوں کو حساب کتاب کے حوالے سے مختلف سختیاں اور ذلتیں سہنی پڑیں، اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے آخرت کو چھوڑ کر خداوند کریم کے احکام کی پرواہ نہ کی اور قیامت کو فراموش کر بیٹھے۔ ان لوگوں کو جیسی اذیتیں نصیب ہوں گی ان کا ذکر قرآن و حدیث میں موجود ہے، اس لیے اپنے آپ پر رحم کرتے ہوئے دونوں فریقوں میں سے بہتر فریق میں سے ہو جاؤ، اور برے رفقا سے اور انس و جن کے شیطانوں کو چھوڑ کر کتاب و سنت کو اپنا رہنما و مقتدا سمجھتے ہوئے سوچ سمجھ کر اس راہ پر چلنا چاہیے اور نفس کی خواہشوں کو رہنما نہ بنانا چاہیے۔ خالق و مالک جل شانہ کا ارشاد ہے، یہ رسول جو دین تمہارے پاس لائے ہیں اسے اپنے لیے لازم سمجھو، اور جس جس کام سے یہ منع کریں اس سے منع ہو، اور خدا کا خوف کرتے ہوئے رسول خدا کی مخالفت کو شعار نہ کرو۔ یعنی جو چیز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں اس کے بجائے اپنے نفس کی خواہش سے کوئی نیا عمل، کوئی نئی عبادت اختیار نہ کرو۔ جو قوم گمراہ ہو کر رہبانیت شعار کر چکی تھی اس کے متعلق خدا تعالی فرماتا ہے، ہم نے ان پر رہبانیت فرض نہیں کی تھی۔ اسی طرح اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو باطل سے الگ اور پاک صاف کرتے ہوئے باری تعالی نے فرمایا، یہ نبی اپنی طرف سے تو کوئی بات نہیں کرتے، ان کی ہر بات ان پر نازل کی گئی وحی کے مطابق ہوتی ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اگر تم خدا کے محبوب بننے کی خواہش رکھتے ہو تو میری اطاعت و اتباع کرو، اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا۔ اس سے واضح ہو گیا کہ محبت خداوندی کی راہ میں اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے۔ خود آقا حضور نے فرمایا، میرے ظاہری اعمال کی مطابقت سنت ہے اور میری باطنی حالت توکل اختیار کرنا ہے۔
اس سے معلوم ہو گیا کہ تم حضور کی سنت اور باطنی حالت کے درمیان ہو۔ اگر تمہارا ایمان مستحکم نہیں تو سنت پر عمل کرتے رہو، اگر ایمان پختہ ہے تو پھر توکل کی حالت کو اپنا لو، جیسا کہ خداوند تعالی نے فرمایا صرف اللہ تعالی پر توکل کرو۔ پھر فرمایا اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، چنانچہ توکل کا حکم دے کر تمہیں تنبیہ کی گئی ہے۔ اس نے اپنے نبی کو بھی توکل کرنے کا حکم دیا ہے۔ پھر فرمایا اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، چنانچہ توکل کا حکم دے کر تمہیں تنبیہ کی گئی ہے۔ اس نے اپنے نبی کو بھی توکل کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے تم بھی اپنے تمام اعمال میں خدا اور اس کے رسول کی پیروی شعار کر لو، ورنہ تم مردود قرار دے دیے جاؤ گے۔ جیسا کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا فرمان ہے، جس کے احکام ہمارے احکام کے خلاف ہیں وہ مردود ہے۔ یہ ارشاد نبوی تمام اقوال، اعمال اور رزق کے حصول کے لیے عام ہے۔ حضور سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں جس کی پیروی کی جائے، اور نہ قرآن کریم کے بعد کوئی کتاب ہے جس کے احکام پر عمل کیا جائے۔ اس لیے قرآن و سنت سے تجاوز کسی حالت میں نہ کرو، ورنہ نفس اور شیطان تمہیں گمراہ کر دیں گے۔ فرمان خداوندی ہے نفس کا اتباع نہ کرو، ورنہ تم راہ خدا سے بھٹک جاؤ گے۔ چنانچہ سلامتی اسی میں ہے کہ کتاب و سنت کی پیروی کرو، اس سے ہٹنا ہلاکت اور تباہی ہے، اور مومن کتاب و سنت کے احکام پر عمل کر کے ہی ولایت و ابدالیت اور غوثیت کے مرتبے تک ترقی کر سکتا ہے۔